السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی، محق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، مخزون عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقبع ہر سعادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر سب مل کر پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج کی یہ محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے، اور یہ رات کا آخری پہر ہے، لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو، ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے بہت کم وقت لیا۔ اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں۔ بڑی نوازش آپ لوگوں کی۔ میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا۔ اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے۔ ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے، کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا نا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا، اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مودت کرو کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والے سے زیادہ، بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ قطرے پانی میں کیا پڑی ہو، چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفی نمبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، ذرا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ پہ جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ میں آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنے، ارے قبر کے پیٹ کے قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں؟ آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے
करते हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पैगंबर मौजूद न हो। जहाँ जहाँ तुम्हारी बस्ती बसेगी वहाँ वहाँ आले पैगंबर वहाँ पहुँच जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुंच जाया करेगा। अंदाजा फरमाए, फिर कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी मखदूम अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिबुल बरकात की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस देवा की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दरमियान, और तुम जमीन पे रहोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जमीन के अंदर रहोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत करना है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, कब्र की फिक्र वो क्या करे जिसके साथ नबी और आले नबी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया है, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। क्यों फिक्र करें, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम खुद ही कहते हैं ना, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। तो मवद्दत मोमिन करता है हुजूर की आल से, जिएगा भी उनके बगैर नहीं, मरेगा भी उनके बगैर नहीं। अब आपसे पूछता हूँ, क्या हम मवद्दत करते हैं? बात ये है, मेरे भाई ने, अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे, गाजी अब्बास के अलम के सदके उन्होंने हाथ उठा दिया। चले सभी उठा लेते हैं। अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह मवद्दत करते। अब यहाँ मुझे जो बात कहनी है, बात तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन ये दुआ का वक्त है, तकरीर का वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कमेटी वालों से कहा कि लोग क्या सुनेंगे रात के आखिरी हिस्से में, मगर ये मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि और इलाके वाले अलग है, बंगाल वाले अलग है। हाँ, ये सुनते और जिंदगी से सुनते, यानी रात के आखिरी हिस्से में भी। तवज्जो आपकी, आप मवद्दत करते हैं, अब तवज्जो करना। मवद्दत में मछली की कोई औकात ही नहीं है। आपके सामने आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपके हमारे सामने मछली कोई औकात नहीं है। एक मछली है भाई लोग, उसको दिमाग नहीं है। एक मछली है, उसके पास वो दिल नहीं है जो आपके पास। एक मछली है, उसके पास वो सोच नहीं जो आपके पास, क्योंकि मछलियों में कोई साइंसदान नहीं गुजरा, मछलियों में कोई डॉक्टर नहीं गुजरा, मछलियों में कोई इंजीनियर नहीं है, मछलियों में कोई फ्लाइट बनाने वाली कोई मछली नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ये बात, बाकी सबको पता है, लेकिन मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मछली ने मोहब्बत की मुनाफिकत नहीं की, मछली ने मवद्दत की मुनाफिकत नहीं की, तो उसको मखमली बिस्तर पे भी चैन न आया, वो वहीं भी वहां तड़पती रही। निकाल के देख लेना, आप लोगों से ज्यादा मछली कौन जानता है आपका बड़ा रिश्ता, इसलिए हम भी मछली पकड़ के लाए हैं और मछली पर ही बात कर रहे हैं। और मिसाल दे के समझाना, ये सुन्नत इलाही भी और सुन्नत रसूल भी है, इसीलिए हम भी बंगाल वालों को देखकर मछली की बात कर रहे हैं। आप गौर करें, नरम गद्दों पे भी उसको सुकून न मिला, पीर साहब की गोद में भी, पीर साहब आप बहुत बड़े पीर साहब है, आले रसूल है, लेकिन हमने मवद्दत की है पानी से, इसलिए आपकी गोद में भी हमें सुकून नहीं मिले। मतलब कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, तवज्जो, मवद्दत में कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा। बात समझ में आती है? कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, सिर्फ पानी। ठीक बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूँ,
मछली ने मवद्दत की पानी से तो उसको कोई नहीं चलता, हमने भी मवद्दत की आले रसूल से, फिर हमें हीरो से कैसे प्यार हुआ? एक सवाल है, मेरा सवाल है, मवद्दत की है या केकड़े की तरह मुनाफिकत की है? मवद्दत की है या मेंढक की तरह मुनाफिकत की है? अगर हमारे दिल में वाकई इमाम हुसैन बस रहे हैं तो नशा करना ये तो हुसैनियत नहीं है ना। फिर ये नशा आया कहां से हुसैनियों के दरमियान? पता चला जहां हुसैनियत होगी उस बस्ती में नशा नहीं होगा, और जहां नशा होगा वहां हुसैनियत नहीं होगी। इसलिए कि मछली से सीखा कोई नहीं चलेगा, तो नशा कैसे चल रहा है? सिना की फिल्में कैसे चल रही है? वहां तो इमाम अली मकाम ने आखिर में सजदा भी कर लिया, और हमारी जिंदगी में कोई सजदा ही नहीं। हम जलसे में तो 6 घंटा तन के बैठ सकते हैं, क्या हम नमाजों के लिए भी ऐसे ही टाइम निकालते हैं? क्या हमारा टाइम नमाजों के लिए भी ऐसे ही निकलता है? अगर ऐसे निकलता है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, और अगर ऐसे नहीं निकलता, मस्जिदें सूनी कर रहे हो, तो बड़ी माजरत के साथ बंगाल वालों, मवद्दत का दावा इमाम हुसैन के साथ है, लेकिन आप बिल्कुल कूफा वालों के नक्शे कदम पर हो। फर्ज तक शायर ने कहा था कि दिल तो आले नबी के साथ है और तलवारें बनु उमैया के साथ है। बड़ी माजरत के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे अल्फाज आले नबी के साथ है और हमारा किरदार यजीदी किरदार बन गया? बताओ, एक इंसान जो औरत पर कोई पाप की नजर डाले, अपनी साली पर, अपनी मोहल्ले की औरत पर, कोई चाहने वाली लड़की पर अगर पाप की नजर डाले, वो हुसैनियत के रास्ते पे कैसे हो सकता है? इसलिए कि वहां तो इतनी फनाहियत है, वहां तो इतने जज्बात हैं कि अल्लाहु अकबर, अहलुल बैत, अहलुल बैत, अहलुल बैत। और अहलुल बैत ने जिसको चाहने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे बरात का इजहार कर दिया, फिर वो कोई हो फिर वो उससे बरात कर लेते हैं। अहलुल बैत ने कहा सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। फारूक आजम से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। उस्मान गनी से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। मौला अली से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। मौलाए कायनात, तो ये तो असले सादात है, लेकिन तरतीब के एतबार से नाम आ गया तो मैंने पढ़ दिया। साद से मोहब्बत करना, सईद से मोहब्बत करना, अबू हुरैरा से मोहब्बत करना। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जब हमें अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया, कुदरत जानती है इस बात को, अल्लाह जानता है इस बात को, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह पर उसके रास्ते पे चलता है। अंदाजा फरमाए, जब तुम अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे तो उन्हें शराब से नफरत है, तुम्हारे दिल में कभी शराब से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे, उनके दिलों में ज़िना की नफरत है, वो तो ज़िना का नाम सुनना भी नहीं चाहता। बड़ी माजरत के साथ आज 16-16, 17-17 साल के लड़के ज़िना की फिल्में देख रहे हैं। अपने मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, क्या तक रहे हो? अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने जो यजीद का बाइकाट किया है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे इमाम को नामे यजीद से सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि किरदार यजीद से नफरत थी। मोहब्बत का तकाजा ये है, महबूब जिस चीज से नफरत करे उसे छोड़ दिया जाए, उसे तर्क कर दिया जाए। मुसलमानों, ये मोहब्बत सिर्फ नारों में नहीं होनी चाहिए, ये मोहब्बत सिर्फ जलसों में नहीं होनी चाहिए। ये वो मोहब्बत है, ये वो मवद्दत है जो जहन्नमी को जन्नती बना देती है। अल्लाह अकबर, ये वो मोहब्बत और मवद्दत है जो इंसान के नसब की हिफाजत करती है। अल्लाह अकबर, हम लोग तो बबांगे दुहल कहते हैं। अगर हलाली और गैर हलाली में फर्क करना हो तो अहले बैत का जिक्र छोड़ दो, अहले बैत का जिक्र छेड़ दो। जिनके चेहरे खुशी से मचल जाएंगे इंशाअल्लाह वो हलाली है, और जिनके चेहरे बुझ जाएंगे तो फिर उसके बाद वो खुद ही अपने नसब की तहकीक कर ले, हम क्या कहें उसके बारे में। अल्लाह अकबर, जिनके दिलों में ईमान है उनके चेहरे खिल जाएंगे, जिनके दिलों में निफाक है उनके चेहरे बुझ जाएंगे। याद रखना, हर जमाने में अहलुल बैत से मोहब्बत की है मोमिनों ने, लेकिन किस तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। हम लोग सिर्फ नारे 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 नारों में इतने डूब गए अल्लाह अकबर कि हम तो हकीकतों को भूल गए, हकीकतों को फरामोश कर गए। अल्लाह अकबर, एक मछली से सबक लिया होता, मछली से, अल्लाह अकबर, उसने क्या मवद्दत का हक अदा किया, मरने के बाद भी उसने पानी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। हमें इमाम हुसैन कितना याद आते हैं, कब याद आते?
کتنا یاد آتے، کب یاد آتے؟ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ کرو، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں، اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا، ہے نا؟ یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے، اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کرو۔ عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر، امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائیں، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر، بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے؟ اللہ اکبر، جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر،
پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا۔ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہنے لگی بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے، اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کرے کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں۔ اللہ اکبر! میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا۔ امام نے بہن سے فرمایا نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگے، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا۔ بہن نے کہا بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لو گے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں۔ بچہ لے جاؤ گے ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دے، آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے۔ جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام میں ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے ماں کے نام کی تعظیم۔ لیکن ذرا غور کرو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر! اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے، اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10 20 50 ہزار روپے خرچہ کیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے، اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچہ اس کو گود میں لیا، دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی، اللہ اکبر، چلچلاتی دھوپ تھی، کربلا کے ریگزار تھے، ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے۔ یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے، مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، چند قطرے اس کو پانی پلا دو۔ اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا، میرے بچے کو پانی پلا دو۔ جانتے ہو مسلمانوں، جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی، چلچلاتی سی دھوپ تھی، ننھا سا بچہ، ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا، زبان کو باہر نکال رہا تھا، اللہ اکبر، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ جو امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے، اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے، اس نبی کی اولاد ہے، اس نبی کی آل ہے، جب اپنے پانی پلا دو اس کا صلہ ہم دیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، وہ دیکھو فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، کتے پیئیں گے، سور پیئیں گے، جانور پیئیں گے، نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے۔ اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو، یزید کی بیعت کرو، اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر، ایک زانی اور شرابی، ایک بے نمازی، ایک دین کا مذاق اڑانے والا، اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا، شرابی کی بیعت نہیں کروں گا، زانی کی بیعت نہیں کروں گا، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا، دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا، اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا، سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ اکبر، شمر اور عمر نے جو ہے
جب وہ آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے، چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے، اور ان کے تین منہ ہوتے تھے، تین منہ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کربلا ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا، امام کی حساسیت کا، امام کی قربانی کا۔ اور ملا بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا، وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا، اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا۔ بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گئے، امام کے بازو میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا۔ مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی، ایک ہلکی سی جھرجھری، آواز بھی نہ نکل سکی۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ، ایک ہلکی سی جھرجھری لی، اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی سانس ٹوٹی، میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسا خون کی پھوار نکلی، اللہ اکبر، کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی، یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی، دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے، آخر پانی دے دیا نا، اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے، تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے، انہوں نے پانی دے دیا نا۔ میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے، لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا۔ جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیویوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے، روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے، اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، ہم کیسے حسینی ہیں، ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو، کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو، کیا منہ لے کر جاؤ؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟
امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امام امام، ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت کو اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا، سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک، اور اس نے کہا، علی، آپ کا اصل نام علی ابن حسین امام زین العابدین کا اصل، علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا، یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا، ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا۔ تو وہی ہے نا، تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے گلے میں توپ ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا، چولہا تک لوٹ دیا گیا تھا، تو وہی ہے نا، وہی ہے نا، وہی ہے نا۔ اس نے کہا میں تو وہی ہوں۔ کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا، میں نے تو تجھے دیکھا تھا، تیرے ظلم سہے تھے۔ کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی،
اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے، لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ یہ حسینیت ہے، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیوں وہ بتاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے۔ ناک کھانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈھی بڈھا ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات کہ یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی۔ یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میں بھی تائید کریں گے۔ ماں باپ کی بددعا لے کر ماں باپ کا دل دکھا کے چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جاتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائے گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہے؟ ان سے محبت کے ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کریں ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کرنا، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سن لیں، کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد رکھیں۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ان کی امی کیا تھی بھائیوں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا، ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ غور تو کریں کیا شان ہے ان کی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، کیا شان ہے ان کی۔ اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں، جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں، کیا شان ہے ان کی امی کی۔ ارے بھائیو، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ امام حسن کہتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے،
گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال دوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال دوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ امام حسن کا ادب ہے۔ اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر، مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر، سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں۔ آپ یہاں نذرانہ دے رہے اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے، محلے کے اندر شکایت کر رہے کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی۔ سوچو یہ اہل البیت کی محبت نہیں، ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ، یزیدیت کے راستے پہ چلے۔ امام حسین نے تو ماں باپ سے بہت پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سرکار علی اکبر نے بہت پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ امام قاسم نے ماں باپ سے بہت پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سیدہ زینب نے بہت پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ بھائیو، صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ میدان عمل میں آؤ، اگر اہل بیت سے محبت کیے، سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے۔ آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں۔ اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت سے، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی؟ کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا۔ امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ، لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا۔ امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں کی بات کو، امیر تیمور کا انتقال ہوا۔ امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے۔ بھائیوں یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا، لیکن قربان جائے، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے یہ مقام عطا کیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے توبہ کرو۔ آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدل و تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے،
امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے۔ یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی، اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی، جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجیے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو SSC پڑھا کے، یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت دو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ، دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ۔ آپ کا بچہ IAS بننا چاہیے، IPS بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے۔ اتنا بڑا عالمی ہے نا مسلمانوں، ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ؟ یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو، محلوں کے نام پہ لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو۔ بھائیو، یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو، امام حسین کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ، ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے، اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے، پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجیے، اپنے خرچے بچائیے۔ یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوکتے ہو، یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو، پان کھا کے تھوکتے ہو، کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو۔ تھوڑا آپ اس پہ غور کیجیے، آپ فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے، میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں، لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں، مسائل ہیں۔ تو اپنے پیسے بچائیے، اپنے خرچے بچائیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجیے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجیے، دین پہ خرچ کیجیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے، بلی ٹولہ یہ جو نام ہے، میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھا کالج ہونا چاہیے، مسلمان سر جوڑ کر بیٹھے، اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول پہ ہوگی، اور اگر یہی چلتا رہا رات بھر جلسہ کیے، فجر تک جلسہ چلائے، اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے، ناطقہ بھی سو گئے، ناظم بھی سو گئے، پیر صاحب بھی سو گئے، مرید صاحب بھی سو گئے، سننے والے بھی سو گئے، سب سو گئے، تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے۔ آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے، علم والوں کی ہی چلے گی، جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی۔ ابھی بھی دیکھ لیا، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے۔ بھائیو، حال یہ ہے اگر TC سے آپ ٹرین میں جو وہ فرق طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں، اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا، پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے، نہیں مانے گا۔